الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مختصر تشریح کے بعد اب سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، بدلہ کے دن کے مالک ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس سے قبل کہ سورہ فاتحہ کی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، اس بات کی وضاحت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ آپ جب کسی سورت کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو کھولتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے اوپر میں ایک عنوان لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی سورت مکی ہے اور کوئی سورت مدنی ہے۔ کسی میں مکی کا عنوان اور کسی میں مدنی کا عنوان ہوا کرتا ہے۔ آخر سورت کے مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت یا وہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی ان صورتوں اور ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ عام طور پر یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مفہوم سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی تقسیم یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ زمان کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے ہے۔ صحیح تشریح یہ ہے کہ وہ صورتیں اور وہ آیتیں مکی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ جس مقام پر جس جگہ پر بھی نازل ہوئی ہو، مکہ کے اندر ہوئی ہو یا مکہ کے باہر ہوئی ہو، لیکن مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی یا جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جو آیتیں اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ صورتیں اور وہ آیتیں مدنی ہیں، چاہے وہ صورتیں اور وہ آیتیں مکہ کے اندر ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئیں یا حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی، یہ مکہ کے اندر یا مکہ کے اطراف میں، منی میں، مزدلفہ میں، ان مقامات پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ تمام کے تمام مدنی ہیں، یہ مکی نہیں ہے، جبکہ مکہ اور مکہ کے ارد گرد مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ آیت سورہ نساء کی ہے، اور یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب خانہ کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر فرمایا کہ جس کے پاس یہ چابی تھی اسی کے پاس واپس کر دی جائے۔ تو دیکھیے یہ آیت خاص مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی،
لیکن اس کے باوجود یہ آیت مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ اس لیے یہ مفہوم کہ جو آیت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مفہوم ہے کہ جو آیتیں اور جو صورتیں مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، چاہے وہ مکہ ہی میں نازل کیوں نہ ہوئی ہو۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اور بڑی عظیم صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی صورت ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا اسے دیا جائے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے اسے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے نازل ہوئی ہے، ان 4 کے علاوہ اور کوئی چیز اس خزانے سے نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسرا آیت الکرسی ہے، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اور چوتھی چیز سورۃ الکوثر ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا ہے۔ سب سے پہلی بار ابلیس اس وقت رویا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، اس وقت ابلیس رویا تھا۔ اور دوسری بار اس وقت رویا جب اسے آسمان سے زمین پر بھیجا گیا، اور تیسری بار اس وقت رویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری، جب میں مسجد سے نکلوں گا تو نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم میں عظیم ترین صورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سکھایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ان کو سکھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بخیر سورۃ نزلت فی القرآن، اے جابر کیا میں تمہیں سب سے بہترین صورت نہ سکھا دوں جو قرآن کریم میں نازل ہوئی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، یہ سب سے بہترین صورت سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، کسی چیز کے نام کا متعدد ہونا یہ اس چیز کی خوبی اور اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی فضیلت کو بتلاتا ہے۔ جب کسی چیز کے اندر بہت سی خوبیاں ہوں، بہت سے کمالات ہوں، اور کوئی ایک لفظ ان تمام خوبیوں اور ان تمام کمالات کو بیان نہ کر سکتا ہو تو اس کے متعدد نام رکھے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام، حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام، ایک آدمی کو حافظ، قاری، عالم، فاضل، مولانا، مفتی، یہ سب جو کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر متعدد خوبیوں کی وجہ سے۔ تو کسی چیز کے اندر جب بہت سی خوبیاں ہوں تو اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اندر بے انتہا خوبیاں ہیں، بے انتہا کمالات ہیں، ان کے ان کمالات اور ان کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں، بے شمار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام بھی بے شمار ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الحمد۔ اس کو سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع کے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ اس سورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت کے آخر کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اس لیے سورۃ المسئلہ بھی اس کا نام ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز کے ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحہ کے معنی آتا ہے آغاز کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کریم کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ نماز کا آغاز اسی سورت سے کیا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورت ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایت القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے۔ عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلے پارے میں ہے، لیکن حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے پارے کا آغاز الف لام میم سے ہے، سورہ بقرہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعلق ہر پارے سے ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کا دیباچہ اور پورے قرآن کا پیش لفظ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورا کا پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اسی کی تفصیل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کا قافلہ تھا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب لوگ کہیں جاتے اور سفر کی حالت میں جب ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا، ضرورت کی چیزیں ختم ہو جاتی، تو قریب میں جو بستیاں ہوا کرتی تھی، جس بستی سے گزر ہوا کرتا تھا، وہاں سے لوگ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان حضرات صحابہ کرام کا بھی گزر ایک بستی پر سے ہوا جو مسلمانوں کی بستی نہیں تھی۔ جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں سے ان حضرات نے کہا کہ ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، انتظام کرنے کے لیے کہا۔ ان لوگوں سے میزبانی کرنے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سوچا کہ اب کہاں جائیں۔ اس بستی سے باہر، اس قبیلے سے باہر نکل کر پڑاؤ ڈال دیا کہ اب رات یہاں گزار کر کل صبح کہیں کا سفر کیا جائے گا۔ اب اللہ کی شان، رات کے وقت میں وہاں کے جو سردار تھے، اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ ان لوگوں کے پاس جو جھاڑ تھے یا جو علاج رہا ہوگا، ان لوگوں نے اسے اختیار کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتلایا کہ مسلمان کچھ جھاڑ جانتے ہیں، مسلمانوں سے اس سلسلے میں مدد لی جائے۔ وہ لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارے سردار کو اس طرح سے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور میرے سردار مرنے کے قریب ہے۔ ہم لوگوں نے تمام طریقے علاج اختیار کر لیا، لیکن اس سے شفا نہیں ہوئی۔ اگر تم لوگ کوئی علاج جانتے ہو، کوئی جھاڑ جانتے ہو تو علاج کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم علاج کر دیں گے، لیکن اس کا معاوضہ ہم لیں گے۔ چنانچہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ان کو دم کیا، اور اللہ کی شان کہ اس کے سردار کو شفا مل گئی۔ ان لوگوں نے بکری کا ایک ریور انہیں اس کے بدلے میں دیا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکری کا ریور تو آ گیا، لیکن اب اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بکری کا ریور چونکہ قرآن کریم کے پڑھنے کے بدلے میں ملا ہے، اس لیے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اب اس زمانے میں تو ایک ہی بات تھی کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کرو،
اور وہاں سے جواب مل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے اور یہ سارا واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، میرے لیے بھی اس بکری کے اندر ایک حصہ نکالو، ایک حصہ میرا بھی مقرر کرو۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت لینے پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار فرمانا اس بات کی دلیل بن گئی کہ اگر آدمی جھاڑ پھونک کے بدلے میں کسی سے کوئی معاوضہ لے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف میں کتاب الاجارہ کے اندر لکھا ہے، جہاں اجرت کا بیان ہے اور جہاں بدلے کا بیان ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی جھاڑ پھونک کے بدلے میں کوئی معاوضہ لے تو اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اس صورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ بہرحال یہ صورت قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، اس صورت کی بہت فضیلت ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات نے بھی سنا کہ اس صورت کو پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک ایک ناجائز کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی افراط اور تفریط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک ہی سب کچھ ہے، اور بعض لوگ جھاڑ پھونک کو بالکل ناجائز اور حرام کام سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح راستہ کیا ہے؟ آج وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔